بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ ہے کیا، جب کوئی شخص آپ کو چھوڑ دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دنیا ختم ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی اور اب آگے جینا ہی نہیں ہے۔ پتہ ہے کیا، جب ساری دنیا منہ پیر لیتی ہے نا، تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے لیے نہیں تو اللہ کے لیے تو یہ زندگی جینی ہے نا۔ زندگی ختم تو نہیں ہوئی، کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز کا۔ اللہ تمہیں جس چیز کی حقیقت دکھا کر اسے تم سے دور کر رہا ہوتا ہے، اس پہ تمہارا گلہ کرنا بنتا ہی نہیں۔ اللہ جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے، تو مانگو اسی سے تسکین، صبر اور اس کی مدد، پھر دیکھنا تم رحمان کو رحیم پاؤ گے۔ آزمائش تو پھر من پسند چیزوں سے شروع ہوتی ہے، اور جب ہم رو کر اللہ سے کسی ایسے شخص کو مانگتے ہیں جس کا ملنا ہمیں ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے، تو جان لو اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اور قرآن میں تو خود اللہ یہ فرماتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ دکھ اور تکلیف صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ سننے کا بھی اور جواب بھی دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی چیز چھین لینا، تو بس اپنے رب پر بھروسہ کرنا اور صبر کرنا۔ جب تم صبر کرو گے نا، تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس لیے کہا ہے نا کہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات، حوصلے کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ جب انسان لوگوں کی جگہ اپنے اللہ پر آنکھ بند کر کے یقین کرتا ہے، تو اللہ کبھی اسے مایوس نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ ہو سکتا ہے تم ایک گلاب کے طلبگار ہو، اور اللہ نے پورا باغ تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے، ہو سکتا ہے کہ چیز ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور وہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے کوئی چیز یا کوئی شخص چھین لے، تو بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا، کیونکہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی بہتر چیز عطا کرے گا۔ یہ بات انسان نہیں جانتا، بلکہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو۔ جس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اس پر بار بار سوچنا ایمان کی کمزوری ہے۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو، تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرمائے گا۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔